بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عثمان قاسم. محرم صاحب ویلفیئر میموریل فاؤنڈیشن سے CEO بن قاسم انٹرنیشنل کنسٹرکشن کمپنی. آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے کاروبار کے اوپر توجہ رکھی جائے تو کاروبار کامیاب ہو سکتا ہے. انہماک، یکسوئی اور کاروبار پہ بھرپور توجہ. کاروبار مکمل انہماک اور یکسوئی کا تقاضا کرتا ہے. ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی کاروبار کے لیے وقف کر دی. تجارت کے سوا ہم نے کوئی اور کام سوچا ہی نہیں. بزنس ہمارے لیے ایک فطری امر ہے، بالکل ایسے ہی جس طرح پرندوں کا اڑنا یا مچھلی کا تیرنا. ہمارے بچے کم عمری میں ہی اس قابل ہو جاتے ہیں کہ بیلنس شیٹ پڑھ سکیں. نوکری، زراعت، ٹھیکیداری، یہ سب کام ہم نہیں کرتے. سوائے چند افراد کے کسی نے اس جانب رخ ہی نہیں کیا. ہماری سوچ اور صلاحیتوں کا محور صرف اور صرف کاروبار ہے. جب آپ کو علم ہوا کہ آپ نے کچھ اور کرنا ہی نہیں تو آپ یکسو ہو جاتے ہیں، اور یکسوئی یا فوکس ہی کامیابی ہے. جب کوئی شخص اپنے لیے صرف ایک راستہ کھلا رکھے تو اس کی کامیابی یقینی ہوتی ہے. یہی کیفیت چنوٹی شیخ برادری کی ہے. بچپن سے ہی ایک ہی سبق ان لوگوں کے کانوں میں رس گھولتا ہے: کاروبار، خرید و فروخت، نفع نقصان. بڑے، بوڑھے، جوان اور بچے صرف کاروبار ہی کے بارے میں سوچتے ہیں. شام کو ہم ملنے ملانے بازار یا کلب بھی جاتے ہیں تو وہ بھی ایک طرف سے کاروباری میٹنگ ہی ہوتی ہے. شادی بیاہ، غمی خوشی، ہر طرح کے تقریبات میں جاتے ہیں تو وہ بھی ایک طرف سے کاروباری میٹنگ ہی ہوتی ہے. کاروبار ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، یہی پیشہ، یہی مشغلہ، یہی ہماری تفریح ہے. ہمیں کاروبار سے عشق ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید صرف دولت کمانے کا ذریعہ ہے. ایسا ہرگز نہیں. جس یکسوئی سے ہم کاروبار کرتے ہیں لوگ شاید سوچ بھی نہیں سکتے. میں جب تیسری اور چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا تو میرے چچا شام کے وقت مجھے اپنے پاس بلاتے اور نوٹ گننے کو دے دیتے. یوں مجھے بہت جلد یہ احساس ہو گیا کہ مجھے بھی اب یہی کام کرنا ہے. نوٹ گننا میرے لیے ایک دلچسپ مشغلہ تھا. نوٹ گنتے گنتے ایک روز نوٹ کمانے کا عمل شروع ہو گیا. ہماری پانچویں پشت کاروبار سے منسلک ہے. اب تو یہ عادت سی بن چکی ہے. جب ہر طرح ایک طرح کا ماحول ہو تو انسان فوکس رہتا ہے، اس کی نظر چکتی نہیں. ہماری یہ خوبی یہ بھی کہ ہم جو شعبہ اختیار کرتے ہیں اس کو مستقل مزاجی سے اپنائے رکھتے ہیں. روز روز کا کاروبار بدلنا اپنی قسمت سے کھیلنے کے مترادف ہے. اس سے نہ صرف ارادے متنزل ہوتے ہیں بلکہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور منزل بھی دھندلانے لگتی ہے. نفع نقصان تو راستے کی دھول ہے، جدھر بھی جائیں گے ساتھ ساتھ رہے گی. ہم کاروبار کے سوا کسی اور کام کے اہل ہی نہیں. چنوٹی شیخ کمیونٹی کے 90% لوگ کاروبار کرتے ہیں. بہت کم ہیں جو ملازمت میں ہیں اور کچھ لوگوں نے فوج اور میڈیسن کا شعبہ بھی اپنایا، لیکن اصل ہدف کاروبار ہی رہا. بنیادی طور پر ہماری کمیونٹی انٹرپرینیورز اور ذہین افراد پر مشتمل ہے. خالد مقبول فوج میں گئے تو لیفٹیننٹ جنرل بن گئے. انجم حبیب وہرا نے سرجری کی تو بہت بڑے نیورو سرجن اور ایک میڈیکل کالج کے پرنسپل بھی بن گئے. مظہر رفیق سول سروس میں گئے تو فیڈرل سیکرٹری بن گئے. اور یہ سب انٹرپرائزنگ لوگ تھے، لیکن انہوں نے مختلف شعبوں کا انتخاب کیا. سماجی شعبوں میں بھی ہمارے لوگوں نے بہت نام پیدا کیا. حاجی انعام الہی، اثر احسن سلیم، شیخ محمد نعیم اور احسن اشفاق. لیکن یہ لوگ بھی اصل میں کاروبار ہی سے منسلک تھے. تجارت، کاروبار، صنعت، ان شعبوں میں ہماری صلاحیتوں کی اصل آزمائش ہوتی ہے. انٹرپرینور ضروری نہیں کاروبار ہی کرے. انٹرپرینورشپ کچھ خوبیوں اور صلاحیتوں کا نام ہے. آپ کسی ادارے میں ملازم ہو کر بھی انٹرپرینورشپ کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. کوئی نئی پروڈکٹ، کوئی نئی حکمت عملی. اس طرح سماجی اداروں کی لیڈرشپ بھی انٹرپرینورشپ کا تقاضا کرتی ہے. ہمیں کام میں ڈوب جانے کی جو تربیت ملی اس نے ہمیں کامیابی سے ہمکنار کیا. ہمارے بزرگ عملی زندگی کا آغاز بھی بہت جلد دیا کرتے تھے. پھر 40-50 سال کی طویل عرصے کے بعد 60 سال سے پہلے سب کچھ بچوں کے حوالے کرتے اور کاروباری زندگی سے دور ہو جاتے. یہاں سے ان کا وقت عبادت اور خدمت کے کاموں کے لیے وقف ہو جاتا. یعنی جو کچھ
کیا پوری توجہ سے کیا، پھر عظمت کی ہر کہانی یکسوئی سے شروع ہوتی ہے۔ کامیابی کی ہر کتاب بھی یہی درس دیتی ہے۔ لیڈرشپ کے بڑے سے بڑے گروہ کا پیغام بھی یہی ہے۔ گفتگو اور توجہ کا فقدان انسان کو منزل سے دور لے جاتا ہے۔ جی، آج کا ہمارا لیسن آپ لوگوں نے دیکھا کہ اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے، اپنے یکسوئی ہو کے آپ نے اپنا کاروبار کو شروع کرنا ہے، پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا ہر چیز کے اندر آپ کا کاروبار نمودار ہو، آپ وقت پہ اٹھیں اور ٹائم پر سوئیں، اس طریقے سے اپنے کاروبار کی طرف بھرپور توجہ دے سکتے ہیں۔ ہماری آنے والی جنریشن جو سی ہے وہ بہت لیٹ سوتی ہے اور صبح اس کی آنکھ بھی نہیں کھلتی، جس کی وجہ سے وہ کامیابی کی طرف اس طریقے سے نہیں جاتی جس طریقے سے جانا چاہیے۔ تو ہمیں کاروبار کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی منزل اپنی گول کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہم نے کاروبار کیا کرنا ہے۔ اگر ہم ایک دفعہ کاروبار وہ شروع کر دیں تو پھر اپنی پوری زندگی اس کاروبار کے اندر لگا دیں تو ایک نہ ایک دن اس کا پھل ضرور ملتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب پاکستانی یوتھ کاروبار کی طرف توجہ دے گی اور اس پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنا کر چھوڑے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل ہے مہر نوسہ ویلفیئر میموریل فاؤنڈیشن، یوٹیوب کا چینل ہے، آپ اس کو پلیز سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، شاید کسی کا بھلا ہو جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔